اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے نہیں عمل کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے سخت آیت جو ہم نے منہج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے۔ کتنی سخت آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس سنیے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 100 سالہ جشن اعلی حضرت سنیں، آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ نہیں، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر۔ آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں۔ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں، اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے اگر اہل حدیث ہے تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے۔ اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں، جو ہمارا فخر تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا، الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر، سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم، تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو چل پڑی ہے، انہوں تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی اے دیوبندی اے اہل حدیث، تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے، آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے۔ قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے، باقی آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایج دوں گا، شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، سنی اپنے ساتھیوں کے لیے مسلمین کی ٹرم میں یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مومن مومنین، وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہو تو سر سنیوں، میں نہیں کہتا آپ اپنے آپ کو مومنین کہیں، ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے، وہ جبلت میں ہے ان کی بھی اور ہماری بھی، ہماری سے مراد آپ لوگوں کی، میں تو دونوں سے باہر ہوں، مسلمان ہوں، وہ مومنین کہتے ہیں آپ مسلمین کہہ لیا، لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں، حدیث کی استعمال کریں۔ قرآن و سنت میں تو ٹرم یہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے، جس میں اپنے جسم کا میل دور کرے، کسی بھی دن کر سکتا ہے، جمعے دن کر لے، افضل ہے جمعے کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، وہ ظاہر کرتے ہی ہیں مسلمان، تو مسلم وہاں بھی ٹرم مسلم ہے، یہاں مسلم نام سے لوگ چڑھتے ہیں۔